میں کمیشن میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. جو بات پارلیمنٹ میں کرنی ہوگی وہاں کروں گا. جو کچھ کمیشن کے آگے کہنا ہوگا ادھر کہوں گا. وزیر اعظم نواز شریف کی تاجکستان سے واپسی کے دوران صحافیوں سے گفتگو. وزیر اعظم نے کل پارلیمنٹ میں بیان سے قبل ہی اپوزیشن کو جواب دے دیا. دوسری جانب اپوزیشن وزیر اعظم کے خطاب کے دوران بات کرنے کی اجازت کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم کو 7 سوالوں کا جواب دینا ہوگا, کوئی فرار نہیں. یہ پارلیمان میں 7 اور کمیشن میں 700 سوالات ہوں گے. توقع ہے وزیر اعظم تمام سوالوں کا مفصل جواب دیں گے. مشترکہ اپوزیشن کا وزیر اعظم کے پارلیمان میں خطاب سے قبل ایک ہی سانس میں مطالبہ بھی, توقع بھی. اور تنازعات پاکستانی کرکٹرز کے پیچھے پیچھے. اوپنر شرجیل خان کا نامعلوم ٹیلی فون کال پر بلیک میل کیے جانے کا دعویٰ. کالر 2 لاکھ روپے بھتہ نہ دینے کی صورت میں جعلی ویڈیو جاری کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. شرجیل خان کا ویڈیو پیغام. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید. میں ہوں جواد احمد صدیقی. گزشتہ روز مسلم لیگی رہنماؤں نے اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے لیے تیار کردہ سوال نامے کے جواب دیے, اور اس کے بعد اگر کسی حد تک یہ ابہام تھا کہ وزیر اعظم پارلیمان میں ان سوالات کا جواب خود دینا چاہیں گے یا نہیں, تو وزیر اعظم نے آج تاجکستان سے وطن واپسی کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں اس صورتحال کو واضح کر دیا ہے. جب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جو بات پارلیمنٹ میں کرنی ہوگی میں وہاں کروں گا, جو کمیشن میں کرنی ہوگی وہیں کروں گا. اپوزیشن کا ایجنڈا کرپشن نہیں ہے بلکہ میرا پیچھا کرنا ہے. مطلب صاف ہے کہ وزیر اعظم پارلیمان میں اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے فی الوقت حامی نہیں بھر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل ہم نے ایک مرتبہ پھر انہی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس دوبارہ دیکھی. انہوں نے گزشتہ روز اپوزیشن کے لیے جو سوال نامہ تیار کیا تھا آج انہوں نے دوبارہ میڈیا کے سامنے پیش کیا اور تقاضا کیا کہ اپوزیشن رہنما ان سوالات کا جواب دیں. دوسری جانب ہم نے متفقہ اپوزیشن کی بھی آج دوبارہ پریس کانفرنس دیکھی جس میں وہ وزیر اعظم کے اس تازہ بیان کے باوجود پر امید ہیں کہ وزیر اعظم کل اپوزیشن کے سوالات کے جواب پارلیمان کے فلور پہ ضرور دیں گے. بصورت دیگر اعتزاز احسن صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ان سوالات کی تعداد کمیشن میں 700 ہوگی. بنیادی طور پر ہم کیا اخذ کریں ناظرین اس سارے معاملے سے کہ وزیر اعظم نے کل پارلیمان میں جو کچھ کہنا ہے اس کا خلاصہ انہوں نے آج جہاز میں بیان کر دیا ہے, اور اگر وہ اپوزیشن کے سوالات کا کل جواب نہیں دیتے تو حکومت اس معاملے کو کہاں کس حد تک لے جانے کے لیے تیار ہے. ماروی میمن صاحبہ مسلم لیگ نون کی ممبر قومی اسمبلی اور چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. ماروی صاحبہ وعلیکم السلام, بہت شکریہ. تو کل اپوزیشن کے سوالوں کا جواب پہلے کچھ حکومتی شخصیات نے جس طرح دیا, وزیر اعظم نے آج پھر جہاز میں جو کچھ کہا, بظاہر انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ تو کلیئر کنوے کر دیا ہے. ہم سمجھ لیں کہ کل وہ ایک رسمی بیان دیں گے پارلیمان میں. دیکھیں مائنڈ سیٹ بالکل کلیئر ہے, ہم ایز گورنمنٹ کلیئر ہیں, اپوزیشن انتہائی کنفیوزڈ ہے. پہلے وہ ایک چیز مانگتی ہے پھر دوسری چیز, کبھی نیب, کبھی سپریم کورٹ, کبھی کیا. اور ہمارا جو سٹینس رہا ہے شروع سے پرائم منسٹر 2 دفعہ عوام کے سامنے آ کے کہہ چکے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں, اور انہوں نے جیسے بالکل صحیح کہا کہ ایکچوئل ایشو یہ ہے کہ وہ اپوزیشن چیس کرنا چاہ رہی ہے پرائم منسٹر کو. اپوزیشن از ناٹ چیسنگ کرپشن, ہم چیس کرنا چاہ رہے ہیں کرپشن ایٹ لارج کو, اور ہم پیش ہو رہے ہیں. اور جیسے کہ 7 سوال پوچھے گئے, جو آفیشیل اسپوکس پرسنز ہیں گورنمنٹ کے, انہوں نے 7 سوالوں کے 7 جواب بھی دے دیے. اب وہ 7 جواب تو آ چکے ہیں, لیکن اگر اور جواب چاہیے تو پرائم منسٹر کل ہوں گے پارلیمنٹ میں. یہ سوال تو وزیر اعظم کے لیے تھے نا. نو ایشوز, تو ہمارے اسپوکس پرسنز تو ہیں نا, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اگر ایز اسپوکس پرسنز جب ہمارے بنے ہوئے ہیں تو وہ کسی چیز کا بھی جواب دے سکتے ہیں. سو پرائم منسٹر صاحب کل بات کریں گے اسمبلی میں, اور پھر انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ اگر کمیشن میں ان کے بچوں کو اگر پیش ہونا پڑے تو وہ ڈیفینیٹلی پیش ہوں گے. لیکن یہ نہیں ہے ایشو, مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن از ناٹ چیسنگ دا ریئل ایشو. ریئل ایشو یہ ہے کہ اگر وہ ان ٹوٹیلٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ خود پھنستے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے, اس لیے وہ کھل کے کل بھی بات کریں گے, اور وہ کھل کے کمیشن میں اگر ان کو بلائے گا تو کمیشن میں بھی بات کریں گے, کھل کر بات کریں گے, سوالوں کا شکوار جواب. پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا نام آئی ول ریپیٹ 100 times, جیسے وہ کہتے ہیں 700 دفعہ, تو میں 700 دفعہ یہی ریپیٹ کروں گی کہ جی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا نام پیناما لیکس میں نہیں آیا ہے. اور 700 دفعہ اپوزیشن یہ دلیل دے گی
کہ ان کی تسلی نہیں ہو رہی اس وضاحت سے کیونکہ وزیر اعظم کے 3 بچوں کا نام پیناما میں آیا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں ان کی تسلی پچھلے 3 سال میں کس چیز سے ہوئی ہے جب ہماری اکانومی اچھی جا رہی ہے؟ اور اسی وقت آج ہی فائنانس منسٹر صاحب نے دبئی میں کنکلوڈ کیے ہیں سکسیسفل ٹاکس IMF کے ساتھ. جب ہماری پاورٹی انڈیکیٹرز جو ہیں بہتر ہو رہے ہیں, جب ہماری سچویشن اکنامک بہتر ہو رہی ہے, ضرب عضب بہتر سچویشن ہو رہی ہے, ہم اپنے ٹارگیٹ سے بالکل سیٹ ہیں, ریڈی ٹو ون دا نیکسٹ الیکشنز, تب obviously اپوزیشن کو اپوزیشن کے اس مطالبے سے آپ کے اس ایجنڈا یہ متاثر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ترقی کا ایجنڈا کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو کلیئرلی بتانا چاہ رہی ہوں کہ پورا دن ہم کام کرتے ہیں ایز وزیر اور واٹ ایور, اور رات کو آپ کے ٹاک شوز میں آ کے پیناما پہ بات کرتے ہیں. تو ہم نے پیناما کے لیے رات کا ٹائم نکالا ہوا ہے اور پورا دن ہم کام کرتے ہیں. آج میں ہری پور سے آ رہی ہوں فار ایگزامپل, میں اپنا ایگزامپل دے رہی ہوں, ہمارے پاس ری سروے ہو رہا ہے. نہیں میں اپنا ایگزامپل دے رہی ہوں, سن لینا, کام کی بات کر رہے ہیں نا. بس از ڈوئنگ اے ری سروے. ری سروے مینس کہ پورے ملک کے جو غریب ہیں ان کی ری لسٹنگ ہو رہی ہے ایز پر انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ اینڈ اسٹینڈرڈز. ناؤ اٹس اے ویری امپورٹنٹ جاب. سو اب ہم پورا دن کام کریں اور رات کے آپ کو سوالوں آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ آپ چونکہ کام کر رہے ہیں اس لیے اپوزیشن سوال کر کے وقت نہ ضائع کریں, ہم جواب بھی دے رہے ہیں. سو بسم اللہ کریں. ہمارے جو اسپوکس مسئلہ یہ ہے کہ اسپوکس پرسنز کی طرف سے آنے والے جو جوابات ہیں وہ ان کے لیے مطمئن کن نہیں ہے. انہی کی بنیاد پر اپوزیشن نے کل دوبارہ سوالات بنا دیے. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کلثوم نواز صاحبہ نے ایک موقع پر یہ فرمایا, حسن نواز نے یہ فرمایا, چودھری نثار نے یہ فرمایا. اٹس لائک ٹینس میچ, رائٹ؟ تو وہ کسی چیز میں خوش نہیں ہے. تو ایک ٹیم ہے ہماری آفیشیل اسپوکس پرسن کی جو ان کے لیے بیٹھی ہے, جب وہ وہاں سے سوال کرتے ہیں تو ہماری ٹیم جواب دے دیتی ہے. بٹ مطلب کیا وزیر اعظم کے لیے سوال the government is trying to work. Please don't disturb us. ہم ڈسٹرب نہیں ہوں گے, ہم اپنے ٹریک پہ چلیں گے, ہم کام کریں گے, کام اور لیکن پارلیمان میں آ کر جواب دینے سے ڈسٹربنس تو نہیں ہوتی. ڈسٹربنس تو ہوتی ہے دھرنے سے, ڈسٹربنس ہوتی ہے سڑکیں بند ہونے سے, جو اپوزیشن اس وقت نہیں کر رہی ہے. اپوزیشن جو ہے سوال کر لے پارلیمنٹ میں, اپوزیشن کا آج دے دیے اسپیکر کو سوال نامہ دے دیا ہے. کل آ جائیں گے پرائم منسٹر. اگر یہ آسان سوالات ہیں, اتنے کلیئر ہیں, تو وزیر اعظم کا ان کا جواب دینے میں مذائقہ نقصان کیا ہوگا اس کا؟ وزیر اعظم کی آج اسٹیٹمنٹ کیا ہے پلین سے, آپ خود بتا دیں. کہ جی میں جو چاہوں گا وہ بولوں گا پارلیمان میں. لب لباب اس کا یہ ہے. وہ بولیں گے, وہ پرائم منسٹر اس ملک کے, وہ بولیں گے جو وہ چاہیں گے بولیں گے. ان کا حق بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے وہ پوچھیں, اور پرائم منسٹر کا فل رائٹ بنتا ہے کہ وہ جواب دیں جس طرح سے وہ بہتر مناسب سمجھتے ہیں. وزیر اعظم اپنا پریویلیج استعمال کریں گے, اپوزیشن بھی یہی کر رہی ہے. پریویلیج نہیں ہے, مطلب ایک رائٹ, اچھا چلیں پریویلیج کہہ لیں, رائٹ ہے, ان کا رائٹ ہے پوچھنا اور ہمارا رائٹ ہے ہم اپنے طریقے سے جواب دیں گے. اپوزیشن کا نقطہ یہ ہے کہ قوم سے ٹیلی ویژن پر کیے گئے خطاب سے پارلیمان میں کی گئی بات تھوڑی سی مختلف ہونی چاہیے, زیادہ وضاحت ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گی کہ جی وہ جو عمران خان صاحب ہیں نا, آدھا وقت وہ تو ان کی تو کاؤنٹ کریں کتنی دفعہ وہ اسمبلی آتے ہیں. تو اپوزیشن, اگر اپوزیشن صرف وہی حقیقی اپوزیشن ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ وہی اپوزیشن, ہم ہی اپوزیشن کر رہے ہیں, وہ کل اسمبلی آ جائیں پھر وزیر اعظم نہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کون سی کوئی قوم سے جو ہے باتیں کرتے ہیں اسمبلی میں, ان کی ساری باتیں کوئی دھرنوں میں ہوتی ہیں یا جلسوں میں ہوتی ہیں, پٹواریوں کے جلسوں میں ہوتی ہیں جہاں عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے. تو مطلب وہ کس, واٹ آر یو کمپیئرنگ وتھ؟ ہم تو کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہر پرائم منسٹر کی اپنی اسٹائل ہوتی ہے. میں اپوزیشن کے زمانے میں مجھے یاد ہے یوسف رضا گیلانی زیادہ آتے تھے پارلیمنٹ, اور پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں وہ کم آتے ہیں. یہ ان کی اسٹائل آف گورننس ہے. ہی ہیز اے رائٹ ٹو اٹ, ہی ہیز اے رائٹ ٹو اٹ بیکاز وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ تنقید کرنا میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور لیکن اپوزیشن اگر اپنی بات باہر کرے, مجھے پھر دہرانا پڑے گا, وزیر اعظم اپنا رائٹ استعمال کریں تو وہ اس کے لیے انٹائٹلڈ ہیں. اپوزیشن اپنا رائٹ اعتراض کا سوال کا اٹھائے تو وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. نہیں, رکاوٹ نہیں ڈال رہے, آئیں کریں جتنی مرضی کریں, ہم پھر بھی آئیں کریں, ہم جواب نہیں دیں گے. ہم جواب دیں گے, اپنے طریقے سے جواب دیں گے اور کام کرتے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے. وزیر اعظم آپ ہمیں کام سے نہیں روک سکتے, بیکاز ایکچولی آئی ٹیل یو واٹ دی پرابلم از یہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا جو ہے توڑنا چاہ رہے ہیں. اس کو کون روک رہا ہے ہماری صاحب؟ پلیز تھوڑا ٹرائی ٹو ایکسپلین. ٹائم از منی اینڈ منی از ٹائم. ٹھیک, وزیر اعظم قوم سے خطاب کرنے کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. نہیں, صرف عوامی رابطہ مہم میں خطاب کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں. اچھا, آپ کے میڈیا پہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کے میڈیا پہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ جو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں ہم سارے وزیر, میڈیا کے چلنے کے باوجود وزیر اعظم نے جہاں فیتے کاٹنے کاٹ رہے ہیں. شکر الحمدللہ کہ وہ فیتے کاٹ رہے ہیں, وہ کاٹتے رہیں گے, اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا, اور ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے. اچھا, جب
فیتے کاٹتے ہیں اس میں بھی ایشو ہے. کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے, اپوزیشن نے یہ بھی ریز کیا کہ جی وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کیوں نکلے. تو بھائی وہ ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں نکلے تو کس کے لیے نکلے؟ جب ہمارے 3 E's تھے, جب ہم نے منشور دیا تھا تو ہم نے ڈیولپمنٹ کا منشور دیا تھا نا, ہم نے نان ڈیولپمنٹ کا تو منشور نہیں دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہم ایکسٹریمزم کا خاتمہ کریں گے, ہم کر رہے ہیں سربراہ, ہم نے کہا تھا ہم اکانومی ٹھیک کریں گے, 22 انسٹیٹیوشنز ہمارے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, لیکن آپ ہمارے حق میں نعرے نہیں لگا. لیکن اس منشور میں آپ نے یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے بچوں کے نام پیناما پیپرز میں نہیں آئیں گے. وہ آ گئے نا, آ گیا تو اس کا جواب ایک سوال کھڑا ہو گیا, ایک سوال کھڑا ہو گیا, ہم جواب دے رہے ہیں. ہم نہیں بھاگ رہے, ایشو یہ بھاگ کون رہا ہے؟ بھاگتے یہ ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو ان کو جو ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو, who's making them controversial. ایک مختصر بریک لے لوں. آپ لوگ بھاگ نہیں رہے ہیں, ہم نہیں بھاگ رہے, لیکن اپوزیشن کا اعتراض ناظرین یہ ہے کہ وزیر اعظم خود کو احتساب کے لیے پیش تو کر رہے ہیں, لیکن وہ احتساب کا جو میچ سجنا ہے, جو اس کے لیے آمنا سامنا, اس کے لیے خود کو پیش نہیں کر رہے ہیں. اعلان ضرور کر چکے ہیں. سو اس منزل کی طرف حکومت کس طرح بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے جہاں یہ وزیر اعظم کا اپنا اعلان, جسے کہتے ہیں اس کی تعبیر ہو کہ میں خود کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں. ماروی صاحب سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ماروی میمن صاحب سے. ماروی صاحب, آپ یہ فرما رہی تھیں کہ وزیر اعظم نے کہاں جواب دینا ہے, کتنا جواب دینا ہے, ان کا استحقاق گڈ انف. سو یہ تو آپ لوگوں نے طے کیا نا, وزیر اعظم نے آج کہا میں کمیشن کے آگے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ شروع سے کہہ رہے ہیں وہ بھاگ نہیں رہے. پوائنٹ میرا یہ کہ ہم نہیں بھاگ رہے ہیں, ہمارے وزیر اعظم نہیں بھاگ رہے. ہاں تو کمیشن کہاں ہے؟ ہم نے تو شروع سے کہہ دیا بنا دیں. ہم نے تو ٹی او آر ماشاءاللہ اتنے خوبصورت بڑے بڑے بنا دیے. ڈر وہ رہے ہیں. کس نے کنٹروورشل بنایا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو؟ ہم نے بنایا. So I think اس وجہ سے ابھی تک سی جے صاحب نے جواب نہیں دیا. I think opposition is to blame because opposition expanded situation چاہتی نہیں ہے, وہ limited situation چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے صرف اور صرف فوکس کیا جائے پرائم منسٹر کے بچوں کے اوپر اور پرائم منسٹر کے اوپر. That's it. گننگ یوں ہو رہی ہے. سوری یوں نہیں ہوگا. اگر بات ہوگی تو پھر ہر چیز کی بات ہوگی. اپوزیشن پہ ڈالنا is it actually helping the cause? اگر کنٹروورشل بنا دیے گئے ہیں ٹی او آرز پہ تو آپ لوگوں نے کنٹروورسی کو دور کرنا ہے. آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں مشاورت وہ کہاں ہے؟ نہیں تو ہم نے تو منع نہیں کیا, ہمارے دروازے تو بند نہیں ہیں ان کے لیے, ہم نے بند کیے. آپ لوگوں نے ٹیم اناؤنس کی مشاورت کی. دیکھیں ہمارے دروازے ہم نے شروع سے کہا کھلے ہوئے ہیں, لیکن ان کے جو ٹی او آرز ہیں اگر وہ اتنے زیادہ مطلب فکسڈ ہیں اینڈ گن ٹورڈز دا پرائم منسٹر, اٹس اے بٹ انفیئر اینڈ اٹس رانگ, مورلی انکریکٹ. تو اس کا مطلب کیا کوئی مشاورت نہیں ہوگی؟ مشاورت ہو, ہم نے دروازہ جب چاہے مشاورت ہو. وہ تو ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ خورشید شاہ صاحب کو کہا تھا کہ جی ہم ٹیم اناؤنس کرنے والی ہے حکومت. لیکن مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے, میں اسمبلی جاتی ہوں, مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ بوائیکاٹ کرتے ہیں روز اسمبلی کا. ہاں, ان کے چیمبر میں جا کے انہیں کہا گیا تھا ہم ٹیم اناؤنس کریں گے. وہ بڑا ویلکمنگ آپ نے جسچر لیا اس کو. ویئر از دیٹ ٹیم؟ وہ ٹیم کہاں گئی مشاورت؟ آئی تھنک کل پرائم منسٹر آ جائیں گے, کافی چیزیں کل کے بعد کلیئر ہو جائیں گی. جب وہ بات کریں گے اسمبلی میں تو آئی ہوپ کہ جو اپوزیشن ہے کلیئر ہو گئی ہیں. بائی دا وے وزیر اعظم نے کر دی بڑی خوبصورتی سے کلیئر کی ہیں, اور اپوزیشن کل جو ہے صبر اور تحمل سے ان کی بات سنے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی ایسے غیر پارلیمانی سچویشن کریٹ نہیں کرے گی, کیونکہ اگر وہاں سے کریٹ ہوگی تو ہم اپنے جو ہے لوگوں کو روک نہیں سکیں گے. وہ بھی کر سکتے ہیں. مطلب غیر پارلیمانی سے مراد آپ کی ہے کہ سڑک کے اوپر احتجاج؟ نہیں, مطلب پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر نہ کریں نا, مطلب سب اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کے پارلیمانی انداز سے بات کریں. ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے پرائم منسٹر اینڈ پی ایم ایل نون کے جو ہم جو کارکن ہیں, ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ہم نہیں غیر پارلیمانی زبان استعمال کریں. تو ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ دوسری سائڈ سے ہمارے لیڈران کے لیے کوئی غیر پارلیمانی. بلاول نے جس طرح سے بات کی ہے, آئی ایم سوری, ان ایکسیپٹیبل. جس طرح سے عمران خان بات کرتے ہیں ہمارے لیڈران کے اوپر, ان ایکسیپٹیبل. تو آپ لوگ ویسے کسر چھوڑ نہیں رہے. نہیں, میں نے تو کبھی نہیں کی. میں آپ کو صاف صاف کلیئرلی کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایز کارکن انسٹرکشنز ہیں کہ آپ پارلیمانی دائرے سے نہیں نکلیں. لیکن پھر شکوہ بھی اخباروں کو کہ آپ آتی بھی نہیں ہیں شوز میں. دیکھیں میں کافی دنوں سے آ بھی رہی ہوں, میں کوئی 4-5 دنوں سے آ رہی ہوں. ہم ری سروے کر رہے ہیں پورے ملک کا پاورٹی کا, ہم کام کر رہے ہیں. کبھی ہم تربت میں ہوتے ہیں, تو کبھی ہم قلعہ سیف اللہ میں ہوتے ہیں,
تو آپ لوگوں کے شوز قلعہ سیف اللہ تو پہنچ نہیں پاتے نا تو کیا کریں. سو پارلیمان کے لیے وقت کم ہے, شوز کے لیے کم ہے. مجھے صرف یہ بتائیں اس کا مطلب ہے اگر وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر آن سلاٹ کے لیے آپ لوگ خود کو پریپیئر کر رہے ہیں, اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ پریپیئر نہیں کر رہے, یو آر ریڈی فار دا کنفرنٹیشن. نہیں, اپوزیشن کے سوال کے جواب تو ہمارے اسپوکس پرسنز دے چکے ہیں, کتنی خوبصورتی سے دے چکے ہیں. آپ نے نہیں پڑھے؟ میں ایف ایف فلیٹس کا دے دیا, کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس فیملی آفیشلز کا دے دیا, جن میں سے 3 سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ متعلقہ اداروں کے پاس پڑا ہوا ہے. ہاں تو ہے نا, ادارے ہیں نا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اداروں کو خراب نہیں کریں, یہ اپوزیشن اداروں کو خراب کر رہی. لیکن ان اینی کیس معاویہ صاحبہ آپ اس سے تو اتفاق کریں گی, دس از اے سیریس میٹر. متفقہ اپوزیشن نے پٹ کیے ہیں یہ کوسچنز. یہ کہہ دینا 4 لوگوں کا کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں یہ متعلقہ اداروں کے پاس ریکارڈ پڑا ہے, اپوزیشن شاید مطمئن نہ ہو. کنفرنٹیشن پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے. میں نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ مطمئن کب ہوگی. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ حکومت گھر جائے. حکومت گھر نہیں جائے گی, 2018 تک کام کرے گی, کیونکہ ہمیں الیکٹ کیا, مینڈیٹ ملا ہے کام کرنے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام کے بنیاد پہ 2018 میں جیتیں گے الیکشن. سو ایشو چپ ان کو وہ بات رہی ہے کہ ہم کول بیٹھے ہیں. اگر ہم تھوڑے نروس ہوتے تو پھر وہ خوش ہوتے. ہم تو نروس نہیں ہو رہے, ہم تو کام کر رہے ہیں. So that's my take on it. اور وہ they need to now stop chasing the Prime Minister and his family. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. معروف میمن صاحبہ, چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وزیر اعظم نے جو آج جہاز میں کہا اسی کی وضاحت مزید فرما رہی تھیں, اسی کی نقطہ نظر کی ترویج کر رہی تھیں. اپوزیشن وزیر اعظم, معروف میمن صاحبہ اور جو دیگر حکومتی شخصیات ہیں ان کے اس نقطہ نظر پر کیا رائے رکھتی ہے, بریک کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ویلکم بیک. ناظرین, جیسے کہ بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, وزیر اعظم نے آج تاجکستان سے وطن واپسی پر جہاز میں صحافیوں سے گفتگو کی. انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ پارلیمنٹ میں وہی بات کروں گا جو وہاں کرنے کی ہے, باقی باتیں میں کمیشن میں کروں گا. میں کمیشن میں خود کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اپوزیشن کے ایجنڈے پر انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ اپوزیشن کا ایجنڈا ہرگز کرپشن نہیں ہے, بلکہ میرا یعنی نواز شریف کا پیچھا کرنا ہے. نیب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو تجویز کل سامنے آئی, انہوں نے کہا اس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے اگر اس تجویز کو حتمی طور پر سامنے رکھا جائے, اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ چیف جسٹس صاحب جلد از جلد کمیشن بنا دیں. دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب بھی آج دوبارہ متفقہ اپوزیشن کی طرف سے پریس کانفرنس میں نمودار ہوئے. انہوں نے یہ فرمایا کہ وزیر اعظم کے اس بیان کے باوجود انہیں یہ امید ہے کہ کل جب وزیر اعظم پارلیمان میں آئیں گے تو ان سوالوں کے جواب ضرور دیں گے, جن کی تعداد ابھی تک تو 7 ہے, لیکن جب کمیشن میں جانے کی بات آئے گی تو یہ سوالات 700 تک بڑھ سکتے ہیں. بنیادی سوال ہمارے سامنے ناظرین یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کل وزیر اعظم کے بیان سے مطمئن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا, حکمت عملی کیا ہوگی. شازیہ مری صاحبہ, ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وزیر اعظم نے بظاہر ایک واضح بیان دے دیا ہے کہ کل وہ کس طرح کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں پارلیمان میں, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تیسرا خطاب ہو سکتا ہے قوم سے. ادھر اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے, سوالوں کا جواب دینا ہوگا. ہو ول پریویل؟ جواد صاحب, فرار کا تو کوئی راستہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہم کوئی ایسی بات کر نہیں رہے جو کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے کئی بیانات یا کئی تقاریر میں جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی تو نہ کہی ہو. انہوں نے بارہا کئی القاب سے نوازا پیپلز پارٹی کی حکومت کو. ان کے چھوٹے بھائی جو کہ چیف منسٹر پنجاب کے اس وقت بھی تھے, جن ٹرمز کا استعمال یا جن ناموں کا وہ استعمال کرتے تھے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور آج نواز لیگ کی حکومت کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اپوزیشن اگر کوئی جائز بات کر رہی ہے, چند سوالات پوچھ رہی ہے تو ان کے کام میں حائل ہو رہی ہے, انہوں نے اس ملک کو اتنی ترقی دینی ہے اور وہ ترقی نہیں مل پا رہی ہے. جو لوڈ شیڈنگ وہ 6 ماہ میں ختم کرنا چاہ رہے تھے الیکشن کے نتائج آنے کے بعد, وہ آج 3 برسوں میں بھی ختم نہیں کر سکے ہیں. فیتے آپ نے کاٹنے کا ذکر کیا, نندی پور کا بھی کاٹ لیا اور اس کے بعد آڈٹ وہ کرا نہیں رہے کیونکہ نندی پور چل نہیں رہا. اس طرح گڈانی کا بھی ہے. مطلب ال پلاننگ کی انتہا ہے. آپ خود نااہلی پہ نااہلی کیے جائیں اور اپوزیشن کو کہیں کہ آپ کے ترقی کے کاموں میں ہم حائل ہو رہے ہیں. اب یہ 7 سوال آپ نے کہ وزیر اعظم نے جو کرنا ہے بڑا آئرونک تھا. آپ نے مجھ سے قبل جو حکومتی ریپرزینٹیٹیو تھی ان سے یہ سوال کیا اور میں حیران تھی کہ اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ حکومت کی جانب سے
ہو رہا ہے کہیں بھی, چاہے وہ پریس کانفرنس ہو, چاہے وہ ٹیلی ویژن شوز میں بیٹھ کر بات کرنی ہو. المیہ یہ ہے کیونکہ آج 12 مئی ہے 2007, ایک پاکستان کی تاریخ کا کالا دن, سیٹرڈے تھا وہ, اور بڑا ایک بھیانک دن تھا. اور المیہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ صلاح دے رہے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کو, جنہوں نے اس وقت شاید جنرل مشرف کو صلاح دی ہوگی جب وہ 2 مٹھیاں لہرا کر کہہ رہے تھے کہ کراچی میں انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا. اب وہ لوگ آپ کی مرضی کا بیان نہیں دیتے تو 13 مئی بھی یوم سیاہ ہوگا. جو جوابات آ رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کی جانب سے آ رہے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ وہ جو قربانیوں کی باتیں کچھ ورکر ہوں گے, وہ ورکر ہوں گے, میں بھی جو لوگ ایک ساتھ مل گئے ہیں, میں کہہ رہی ہوں نواز شریف صاحب کے کوئی ورکرز بھی ہوں گے تو ان ورکرز سے بھی پوچھ لیں. لیکن اس وقت جو ان کے صلاح کار ہیں وہ ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کو بھی کہا تھا کہ یہ وردی اترے گی نہیں اور 2 مٹھیاں لہرا دو اور کراچی میں طاقت دکھا دو. اور آج آپ کے شو میں بھی کچھ اس طرح کی گیسٹ آئے ہوئے تھے, اپوزیشن میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی ماضی کی باتیں بھلائی ہیں تبھی یہاں پہنچے ہیں نا. نہیں, میں تو انڈیویجولز کی بات کر رہی ہوں, صلاح کاروں کی بات کر رہی ہوں, میں ایڈوائزرز کی بات کر رہی ہوں, وہی ایڈوائزرز ہیں اور اسی لیے وہ جواب نہیں دے سکتے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے بھاگنے کا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو میں مناسب سمجھوں گا کہوں گا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فرار نہیں ہے؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اس ملک کے قانون میں, اس ملک کے اداروں میں گہرا یقین رکھتے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فرار نہیں ہو سکتے. وہ فرار ہو سکتے ہیں, ان کی سوچ, ان کا گمان ہے, کیونکہ وہ ہوتے آئے ہیں. یہ معاملات بہت پرانے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کمیشن میں آنے کو تیار. جو تواریخ آپ کے پاس ہیں وہ کوئی 2006 کی نہیں ہے یا 2012 کی نہیں ہے, یہ قصہ تو پرانا ہے. یہ تو 80 سے جو اب ہمارے سامنے تاریخیں آئی ہیں, چاہے وہ 89 ہو, 2000 ہو, ہم نے کیونکہ سوالات کیے ہیں اور اس میں بہت تضادات ہیں ان تاریخوں میں, آپ نے خود دیکھے ہیں. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ قصوروار ہیں یا آپ مجرم ہیں, یہ بات ہم نہیں کہہ رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ہائیسٹ آفس آف پاکستان, اس پر سوال اٹھے ہیں, دنیا میں سوال اٹھے ہیں. ہماری اپنی خواہش ہے, اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آپ سرخرو ہو. آپ سرخرو تب ہوں گے جب آپ اس پروسیس میں آئیں گے. پارلیمنٹ میں وہ نہیں آتے, کیا وجہ ہے, کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اس کو جانچنے کا فورم بہرحال کمیشن ہے جس کے ٹیوارز پر ابھی کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے. میرے لیے سب سے اہم فورم پارلیمنٹ ہے, اور چونکہ پارلیمنٹ کی بات کہتی ہے آپ کی جو ٹرانزیشن ہے نا, بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکومتی نمائندہ جو یہاں تھیں انہوں نے فرمایا کہ ان کو کام بہت ہے اس لیے وہ آتے نہیں ہیں. حالانکہ the Prime Minister shall be elected by the votes of the majority of the total membership of the National Assembly. اس نیشنل اسمبلی سے وہ ووٹ لے کر گئے ہیں, اس نیشنل اسمبلی سے ان کی جو سٹرینگتھ ہے انہیں ملی ہے. آج اس کو یہ نیشنل اسمبلی کیسے وزیر اعظم کو مجبور کرے گی کہ صرف ان 7 سوالوں کے جواب دے دیں؟ How will you go about it? نیشنل اسمبلی میں عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں. یہ صرف خورشید شاہ صاحب یا اعتزاز احسن صاحب یا کہتے ہیں کہ ہمارے 200 کے قریب ایم ایل اے ہیں, نمائندے تو ہم ہوئے. میں ایک نمائندے کو بھی قوم کا نمائندہ کہتی ہوں کیونکہ اس کے پیچھے ووٹس ہوتے ہیں. یہ جو ایک تکبر نواز لیگ دکھا رہی ہے, یہ غرور انہیں کہیں نہیں لے جائے گا. آخر ان کو عوام کو جواب دینا ہوگا. مجھے افسوس اس بات پہ کہ آج بھی جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے جو کہ ایک پارلیمانی لیڈر ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے, ون آف دا اپوزیشن پارٹیز کے وہ ہیڈ ہیں. ارے بھائی, آپ لیڈر آف ہاؤس کی بات پوچھ رہے ہیں. آپ کا سوال تھا کہ لیڈر آف ہاؤس کیوں نہیں آتے. دھرنے کے دنوں میں آپ لوگوں نے جس جمہوریت کو توانا کیا اس کی وزیر اعظم کو توانا کر دیا, ایسا تو نہیں, اور اب وہ سوالوں کا جواب بھی نہیں دے. ہم نے جمہوریت کو پارلیمنٹ کے ذریعے کیا, وزیر اعظم کو توانا نہیں کیا. وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا استعمال کیا. پارلیمنٹ کو اس وقت انہوں نے جمہوریت کی طاقت سمجھا یا دکھایا کم از کم, کیونکہ انہی دنوں میں وہ چند ایک مرتبہ نظر آئے, اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. تو جتنا ہم نے دھرنے والوں کو انسسٹ پارلیمنٹ میں آئے, یہ رائٹ فورم ہے, اتنا ہی ہم وزیر اعظم صاحب کو انسسٹ کرتے ہیں خدارہ پارلیمنٹ میں آئے, یہ رائٹ فورم ہے. وہ تو آ رہے ہیں. اور 7 سوال کیا ہیں جواد, آپ نے اتنے آسان سوال ہیں, صرف وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, ہمارے سپوکس پرسن نے دے دیا اتنے آسان سوال. سپوکس پرسن نے کیا دیا؟ یہ آپ کے کاغذ پہ ان کے جوابات میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. ان کے سپوکس پرسن کی آپ نے لیول بھی دیکھا, جوابات جو انہوں نے دیے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جو آپ, وہ کل بڑی اچھی اعتزاز صاحب نے بات کی کہ سوال ہے گندم اور جواب ہے
دھنیا یا چنا, تو مطلب کیا بات کر رہے ہیں وہ بول کیا رہے ہیں. مجھے ایک کوئک بریک لینے دیجئے. مجھے اب آپ سے پوچھنا پڑے گا شازیہ صاحبہ کہ 4 اپریل پچھلے ماہ ناظرین یہ پیناما معاملہ تب سے شروع ہوا اور آج 12 مئی آ چکی ہے. جوڈیشل کمیشن کے TORs پر اتفاق رائے نہیں ہوا ہے. وزیر اعظم نے پارلیمان میں سوالوں کا جواب دینا ہے. کوئی چیز طے نہیں ہوئی ہے. سو ہیز PM آؤٹ سمارٹڈ دا جوائنٹ اپوزیشن؟ شازیہ صاحب سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شازیہ صاحبہ یہ تازہ خبر کے مطابق وزیر اعظم تو کل اب آ ہی نہیں رہے ہیں اور آپ لوگوں کی مشاورت سے کچھ طے ہو گیا کہ شاید وہ پیر کو آئیں گے. میں یہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ میں اسمبلی میں تھی. ہم لوگ نے تو بوائیکاٹ کیا تھا بیکاز وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لاتے پارلیمنٹ میں اور ہمارا یہ تقاضا ہے کہ اب وہ تشریف لے آئیں. ایک تو رولز بھی کہتے ہیں ان کو آنا بھی چاہیے. ہر ممبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنزیکٹیو 40 ڈیز تک ایبسنٹ نہ ہو. تو میرا خیال ہے لیڈر آف دا ہاؤس کو زیادہ ضروری ہے کہ ان رولز کو فالو کریں. لیکن چونکہ منڈے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم بوائیکاٹ اسی لیے کر رہے ہیں, واک آؤٹ کر جاتے ہیں کہ جب وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں گے تو ہم بھی آئیں گے کیونکہ ہم نے ان سے یہ سوالات پینما نیوز پر کرنے ہیں. معاملہ پارلیمان سے باہر طے ہوگا. اب 3 دن تو پھر آپ لوگ آپس میں کوئی نہ کوئی جانتی. دیکھیں اسمبلی کا ماحول خوشگوار رکھنا ہے. صادق صاحب یہ فرما رہے ہیں. دیکھیں اب وہ اسپیکر ہیں, اس کسٹوڈین آف دا ہاؤس, تو اب وہ کس طریقے سے معاملات کو چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں ہو. لیکن اگر یہ تو اب حکومتی اراکین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ پریشانی میں جو ہے وہ ماحول خود خراب کر دیتے ہیں اور اس وقت وہ بہت پریشان ہے. مطلب اس وقت تو کل بھی ان کی آپ پریس کانفرنس اور باڈی لینگویج دیکھ رہے تھے, پریشانی اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور اس میں ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی بندہ بالکل ہی ٹرڑا ہو جاتا ہے, اس طرح بات کرنے لگتا ہے یا بالکل ہی رونے آ جاتا ہے. تو ان کی بالکل کنفیوژن ہے. حالانکہ کوئی دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس یہ ملکیت ہے, آپ نے یہ لی کیسے, اس کے آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں, آپ نے ٹیکس پے کیا, آپ گھبرائیں گے کیوں؟ لیکن میں اس کا یہ جواب دے سکتا ہوں کہ آپ نے ایک فورم کی خود نشاندہی کی ہے جس کو ہم کمیشن کہہ رہے ہیں, سو وہاں کریں گے نا بات. we'll go there. وہ کہہ رہے ہیں میں تو جاؤں گا کمیشن. کمیشن نہ قائم ہوا ہے. ہم نے جو ٹرمز آف ریفرنس دیے ہیں ان کی جس طریقے سے حکومتی اراکین نے توہین کی ہے, ہم نے ان کے TOR کو کوئی نام نہیں دیا. آپ نے TOR کے لیے واک آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے TOR فائنل کرنے کی ڈیڈ لائن کیوں نہیں رکھی؟ ہم نے دیکھا کہ TOR جس میں بڑا کلیئرلی ہم نے یہ لکھا ہے انڈکلیئرڈ سورسز کا ہم پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, انڈکلیئرڈ. ہم تو صرف پوچھ رہے ہیں جو چیز آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہے, اگر نہیں کی ہے تو بتا دیں اور اگر کی ہے تو دکھا دیں. ہم نے کیا پوچھا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے ایسی کون سی بات پوچھ لی ہے, کون سا حکیم لقمان کا نسخہ ان سے مانگ لیا ہے جو یہ پریشان ہو گئے. ہم نے صرف have not, یہ ہم نے لکھا ہے which they have not declared to any official authority in Pakistan. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ناجائز ساتھی اراکین پارلیمنٹ کو آپ اس وقت کیا کہیں گی؟ نون لیگ سے جن کا تعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اگر ایشو ہے تو آپ سپریم کورٹ لے جائیں TORs. جو ان کے اراکین جو ہمارے ساتھی اراکین ہیں جو کہ واقعتاً کچھ نواز لیگ سے جن کا ایک ہمدردی کا رشتہ ہے, وہ ہمدردانہ ایڈوائس دے. ایسی ایڈوائس نہ دے جو میں نے کہا کہ 12 مئی کا کالا دن آج یاد کرتے ہیں ہم ایک ڈکٹیٹر کو, اور اس کے بھی صلاحکاروں کا ایک ٹولہ ہوا کرتا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایڈوائس دیں جو اس جمہوریت کے لیے, اس پارلیمنٹ کے لیے بہتر ثابت ہو. یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب دوسروں کو درس دیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئے اور دھرنے نہ دیں اور خود پارلیمنٹ سے غائب ہوں. آپ دن نکالیں کتنے دن یہ پارلیمنٹ میں آئے, جواب تو چھوڑ دیں کہ یہ کسی سوال کا کبھی دیا کرتے یا نہیں دیا کرتے. میرا وہ سوال جو میں بریک پہ جانا اپوزیشن انفورس کیسے کرے گی؟ وہ تو جو ان کا دل کر رہا ہے کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کے پاس آپشنز ہیں, اپوزیشن کے پاس آپشنز ہیں اور ان آپشنز پر غور بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ موقع ہمیں حکومت دے گی تو ہم کریں گے غور, اور اگر نہیں دے گی ہمیں چپ کرا دے گی یہ تمام سوالات کے جواب, ہمیں ہکا بکا کر دے گی ان تمام سوالات کے جواب دے کر, قوم کو اطمینان آ جائے گا ان کے جوابات سن کے, تو ٹھیک ہے, ہم وی آر ویٹنگ فار دیٹ. ہم چاہتے ہیں ایسا ہو, لیکن ایسا کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو اسمبلی میں تشریف لانا پڑے گا. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ. ابھی بھی اس امید سے آس باندھے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم اسمبلی میں آئیں گے اور شاید ان 7 سوالوں کے جن کو اپوزیشن نے متفقہ طور پر تیار کیا ہے ان کا جواب دے کے اپوزیشن کو ایک سرپرائز دے دیں گے. بہرحال اس کے لیے ہمیں اب پیر تک تو انتظار کرنا پڑے گا. ایک اور اہم خبر ناظرین آج کی, آن دا فیلڈ یا آف دا فیلڈ کھلاڑیوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے جن کا تعلق پاکستان کرکٹ ٹیم سے ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے
इन खिलाड़ियों का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन तनाज़ात से फिल वक्त पीछा नहीं छूटने का। इसमें जो आज ताज़ा तरीन इजाफा है वो पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज शर्जील खान साहब का नाम है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें आप उनको ये कहता और ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि उनको नामालूम टेलीफोन कॉल के ज़रिए ब्लैकमेल किया जा रहा है और धमकी ये दी जा रही है कि अगर उन्होंने 2 लाख रुपए बतौर भत्ता अदा ना किया तो उनकी एक जाली वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर दी जाएगी। शर्जील साहब ये भी कह रहे हैं कि मेरे जो फैंस हैं वो इस जाली वीडियो पर हरगिज़ कान ना धरें। सवाल नाज़रीन अहम यह है कि क्यों तवातुर के साथ ये नित नए इंकशाफात हमारे खिलाड़ियों से मुतल्लिक सामने आ रहे हैं मीडिया में। पिछले माह हमने फैसलाबाद में देखा था पाकिस्तान कप के दौरान जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उमर अकमल और कुछ दीगर खिलाड़ियों के एक स्टेज थिएटर में मौजूदगी के हवाले से कुछ खबरें सामने आई थी, फिर वजाहत और पीसीबी के नोटिस लेने तक मामला गया। यूनुस खान साहब ने जो किया टूर्नामेंट एहतजाज करके बीच में छोड़ के चले गए, वो एक और एग्जाम्पल हमारे सामने थी। और अब शर्जील खान साहब की इस तरह वीडियो के हवाले से बयान सामने आना। बहरहाल हमें ये देखना होगा कि खिलाड़ी सेल्फ डिसिप्लिन पर कितनी तवज्जो दे रहे हैं, बोर्ड डिसिप्लिन इन्फोर्स करने में किस हद तक ताकतवर है, बाइख्तियार है, और ये भी सब कि बोर्ड इस सारे मामले में नोटिस लेने के अलावा कर क्या सकता है। आज के प्रोग्राम कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।